السلام علیکم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول دیں۔ آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھ لی تھی، اور اب انشاءاللہ قرآن کریم کی جو دو آخری صورتیں ہیں، سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے۔ یہ صورتیں ہیں تو الگ الگ، لیکن ان کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، مضمون ہے، وہ تقریباً ایک ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کھول دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفلق کی تلاوت ہوئی، اور اس کے ساتھ ہے سورۃ الناس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات جو غالباً پہلے بھی آئی، کہ قرآن کریم کی ان دونوں صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین، معوذتین کے معنی ہیں حفاظت میں آنے کا ذریعہ، حفاظت میں آنے کا ذریعہ۔ وہ دو صورتیں جن کی برکت سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو ان دونوں صورتوں کو جب ملایا جائے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین، معوذتین، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان دونوں صورتوں میں عام ترتیب تو یہی ہے کہ جو چار باتیں ہوتی ہیں، یعنی ترجمہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، موضوع صورت ہے، اور خلاصہ صورت ہے۔ وہ تو انشاءاللہ ان صورتوں میں بھی آئے گی آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے ان دونوں صورتوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان صورتوں کا شان نزول مختصراً سمجھ لیا جائے، اس لیے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ اتری ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے دونوں بیک وقت۔ تو اس کا شان نزول مختصراً سمجھ لیں تو آگے سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو وہاں اکثر آبادی یہود کی تھی، یہود کی، جو مسلمانوں سے بہت حسد کرتے تھے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بہت حسد کرتے تھے. سمجھ رہے بات کو؟ حسد کی وجہ کیا تھی کہ پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ وہ چلا آ رہا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام سے. بہت توجہ کے ساتھ لکھیں کہ غلط نہ ہو جائے. پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ جو چل رہا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام سے، جو کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یہ بریکٹ میں لکھیں. پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ جو چل رہا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام سے، جو کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ پورا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پورا سلسلہ جو ہے نا، حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ پورا سلسلہ کہلاتا ہے کیا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کہلاتا ہے. یہ پورا سلسلہ کہلاتا ہے بنی اسرائیل. اور اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تھوڑی سی باتیں ہیں آج اہم. اسرائیل لقب کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. اسرائیل کے کیا معنی؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی عین با را الف نون یا. عبرانی. اسرائیل یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یعقوب علیہ السلام کا. اور یہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں عبد کو. عبد کو. اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. فرق سمجھے؟ یہ دو ٹکڑے ہیں. اسرا، ایل. اسرا کہتے ہیں عبد اور ایل کہتے ہیں اللہ. تو دونوں کو ملائی تو کیا بنا؟ عبد اللہ. اللہ کا بندہ. جیسے ہمارے ہاں نام ہوتے ہیں نا عبداللہ، تو اسی عبداللہ کو اگر آپ عبرانی میں کنورٹ کریں تو کیا بنے گا؟ اسرائیل بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسرائیل لقب ہے کن کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. سمجھ میں آ گئی؟ اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں کن کے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے. تھوڑی سی بات کو سمجھنا پڑے گا، دماغ حاضر رکھیں. یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں کن کے؟ اسحاق علیہ السلام کے. اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. تو ابراہیم علیہ السلام ہو گئے والد، اسحاق علیہ السلام ہو گئے ان کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام ہو گئے ان کے پوتے. یہ ترتیب ہو گئی نا. تو یہ جو پوری لائن چل رہی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے نیچے تک، کہاں تک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اس پورے سلسلے کو بنی اسرائیل کہا جاتا. ٹھیک ہے جی ہاں. اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں. میں یہ تفصیل پہلے الگ اسی لیے عرض کر رہا ہوں. تو اسحاق علیہ السلام سے جو ترتیب نیچے تک آئے گی وہ کیا کہلائے گی؟ بنی اسرائیل کہلائے گی. اب یہ سب پیغمبر جو ہیں بنی اسرائیل تھے، اور یہود بھی بنی اسرائیل ہے.
تو وہ اس پر بہت تکبر کرتے تھے، فخر کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا، جب انسان کسی بڑے خاندان سے ہو یا خاندان میں بڑے لوگ زیادہ ہوں تو انسان ذرا چوڑا ہو کے چلتا ہے، کہتے بھئی ہم فلاں خاندان سے، ہے نا؟ یہ بھی ایک قلبی تکبر ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ آیا بنی اسرائیل میں۔ اب کتنے پیغمبر دنیا میں رہ گئے؟ صرف ایک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک پیغمبر، وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہوئی، آخری نبی ہے نا، خاتم الانبیاء ہے نا، اسی لیے ختم نبوت کہتے ہیں اس کو۔ تو آخری نبی رہ گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کو 1000 میں سے 999 انعام مل گئے تو وہ کیا کہے گا کہ آخری والا بھی کس کو ملے؟ مجھے ملے۔ اور آخری والا ہے بھی سب سے خصوصی اور مہمان خصوصی۔ ان کو پکا ٹھکا یقین تھا کہ آخری پیغمبر بھی ہمارا ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ کن کو یہ یقین تھا؟ یہود کو، کہ بھئی جی ہم تو پیغمبر زادے ہیں، صاحبزادے ہیں، خانزادے ہیں، لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 999 ہے تو آخری کیسے نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے اپنے فیصلے، ان کی ناقدریوں اور ناشکریوں کی وجہ سے، یہود کی ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک نے آخری پیغمبر میں ترتیب بدل دی۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ آخری پیغمبر میں ترتیب بدل دی، اور حضور علیہ السلام بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں آ گئے، بنی اسماعیل میں آ گئے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے دوستو؟ یہ ہے ان کے حسد کی وجہ، یہ بات اسی لیے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہود کی حسد اور جیلیسی کی، جلن کی وجہ یہ تھی کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کی بڑی آبادی تھی، تو اب انسان جس سے حسد کرتا ہے نا، وہ سامنے آئے تو پھر دل میں آگ اور جلتی ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کو دیکھتے تھے تو اندر کی آگ اور جلتی تھی۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، یہود نے منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کیا بنایا؟ کہ ہم جادو کے ذریعے سے آخری پیغمبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ جادو کے ذریعے، سحر، سین ہا را، جادو کے ذریعے سے آخری پیغمبر کو ختم کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کام بھی ہو جائے گا اور نام بھی نہیں آئے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ یہ منصوبہ بنا، اور اس کے لیے جو شخص تیار ہوا مدینہ منورہ میں، مشہور یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید ابن اعصم۔ لبید، لام با یا دال، لبید نا، لبید ابن اعصم، الف عین صاد میم، لبید ابن اعصم۔ ہر چیز کو بالکل واضح لکھیں، امتحان بھی آگے آ رہا ہے، سوال آ سکتا ہے کہ جادو کرنے والے یہودی کا نام لکھیں۔ لبید ابن اعصم، الف عین صاد میم، ٹھیک ہے؟ لبید ابن اعصم تھا اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان باپ اور بیٹیوں نے مل کر سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک کے بال حاصل کیے۔ ہمارے گزشتہ 2 جمعوں کے بیانات اسی پر ہوئے۔ جس کنگھی سے آپ سر مبارک کی کنگھی فرمایا کرتے تھے نا،
اس سے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے بال حاصل کیے جادو کرنے کے لیے، اور اس پر اپنے جادو کے جو جنتر منتر ہوتے ہیں وہ پڑھے انہوں نے. اور وہ جادو کرتے ہوئے اس میں گرہیں لگائی. گرہ جانتے ہیں نا، گانٹھ، گرہیں لگاتے تھے. کچھ پڑھا اور پھر گرہ لگائی، پھر گرہ لگائی، پھر گرہ لگائی، اس طرح. یہ کرنے کے بعد ان بالوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کی جو خوشہ ہوتا ہے کھجور کا، اس کے اندر بند کر دیا. کھجور کے خوشے میں بند کر دیا اس کو. آپ علیہ السلام کے بال مبارک بند کر دیے، اور یہ لے جا کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کنواں تھا جو ویران ہو چکا تھا. کنواں، اس کا نام تھا بئر زروان. عربی میں بئر کہتے ہیں کنویں کو، یاد رکھیں. با حمزہ را، بئر. زروان، ذال را واو الف نون. زروان سمجھ گیا؟ یا پروجیکٹر چلائیں؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ بئر زروان، اس کنویں کا نام کیا تھا؟ بئر زروان. اس کنویں کا پانی بہت گہرائی میں جا چکا تھا. اس لبید نے کیا کیا، وہ خوشہ لے جا کے نیچے اترا اور نیچے ایک بڑا بھاری برکم پتھر تھا، اس کے نیچے اس کو دبا دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچ گئے؟ یہاں تک پہنچ گئے دوستو؟ اب اس جادو کا اثر شروع ہوا. جادو حق ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر پہ بھی کیا گیا. جادو کا اثر یہ شروع ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی تکلیف شروع ہو گئی. کون سی تکلیف؟ جسمانی. جن کاموں کا تعلق نبوت کے فرائض سے ہے نا، فرائض سے، اس پہ جادو اثر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گئے؟ فرائض نبوت پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، جسم نبوت پہ ہو سکتا ہے. تو آپ کے جسم پہ اس کا اثر ہوا. آپ کو ایسا لگتا جیسے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میرا جسم کسی نے باندھ دیا ہے. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں میں تو کھانا کھا چکا ہوں، ازواج مطہرات کہتی آپ نے تو نہیں کھایا. آپ فرماتے میں نے یہ کام کر لیا ہے، ازواج فرماتی آپ نے تو نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ یعنی یہ کیفیت جادو کی وجہ سے ہونے لگ گئی. آپ بہت پریشان ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا. خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک سر کی جانب ایک پیر کی جانب کھڑے ہو گئے. اب دو فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ایک سرہانے ایک پائنتی پیر کی جانب. پیر والے نے پوچھا کہ آپ کے اس ساتھی کو کیا ہوا ہے، کیوں؟ تو سرہانے کھڑے ہوئے فرشتے نے کہا ھذا مسحور، ھذا مسحور، ان پر جادو کیا گیا ہے. اب آپ کو اللہ پاک خواب کے ذریعے سے پوری حقیقت بتا رہے. تو سرہانے والے فرشتے نے کیا کہا؟ ھذا مسحور، ان پر جادو کیا گیا. تو اس فرشتے نے پوچھا کس نے کیا؟ کہا لبید ابن اعصم نے کیا. پوری حقیقت کھل رہی. کس چیز پر کیا؟ کہا ان کے بالوں پر کیا. کہاں پہ رکھا ہے؟ کہا بئر زروان میں رکھا ہے. دیکھیں ساری کہانی کھل گئی نا. اب فرشتے نے خواب میں آ کر ساری باتیں بتا دی کہ جادو ہوا ہے، کرنے والا کون ہے؟ لبید ہے. کس چیز پر کیا؟ بالوں پر. جا کے کہاں دبایا؟ بئر زروان میں دبا دیا. آپ خواب سے اٹھ گئے، سب پتہ چل گیا، صحابہ کو بھیجا اور اس بئر زروان میں اتر کے
نیچے دیکھا پانی بالکل زرد پیلا ہو چکا تھا، اور وہ کھجور کا خوشہ نکال کے لائے. آپ علیہ السلام نے کھولا، دیکھا آپ کے بال مبارک تھے، اس پہ گرہ لگی ہوئی ہے. اور اسی موقع پر اللہ پاک نے یہ 2 صورتیں اتاری. کون سی 2 صورتیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سمجھ میں آ گئی؟ تو سورہ فلق میں آپ دیکھیں کتنی آیتیں؟ 5، اور سورۃ الناس میں 6. کل کتنی ہو گئی؟ 11. ان بالوں پہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، پہلی آیت پڑھی، پہلی گرہ کھل گئی، دوسری پڑھی، دوسری کھل گئی، تیسری پڑھی، تیسری کھل گئی. 11 آیتیں پوری ہو گئی تو 11 کی 11 گرہیں کھل گئی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا وہ کھل گیا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ان 2 صورتوں کا شان نزول سمجھ گئے؟ مکمل سمجھ میں آیا؟ امتحان میں آئے گا، لکھ لیں گے. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پیر کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.